الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آب کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تازہ میرے ضمیر میں مارکہ کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہب اور صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شروزی بت قدائے تصورات اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ اقبال مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق سے بغیر نہیں کہتا ہے نہیں میں نے کہا کیسے بال کہتا ہے مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ کیسے عشق سے صاحب فروغ حضرت براء بن مالک میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر نے جن کے بارے میں فرمایا تھا بھئی اس کو کسی بھی لشکر کا سپہ سالار نہیں بلانا انہوں نے کہا جی کیوں فرمایا یہ وہاں تک لے جائے گا جہاں تک زندہ واپس آنے کی کوئی امید نہیں رہے گی یہ پورے لشکر کو وہاں تک لے جائے گا اقبال کیسے پھر مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ پھر جہاں سارے لشکر ایک مقام پہ آ کے رک گیا پھر مرد خدا کا عمل آیا حضرت براء بن مالک جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہو رہی اور شہادتیں ہو رہی اور ایک قلعہ
تو جب سارے باہر قریب جائیں دروازے کے، اوپر سے وہ جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے جناب شیشہ پگھلا کے پھینکے، وہ اوپر سے لکڑیاں انگارے پھینکے، تیر اور نیزے پھینکے، پھر آیا مرد خدا کا عمل، پھر آیا مرد خدا کا عمل۔ کیسے آیا پھر؟ جب مرد خدا کا عمل آیا نا، حضرت برا بن مالک، جب سب نے کوششیں کر لی، حضرت برا بن مالک آئے، فرمانے لگے ہن میری لوڑ ہے، ہن میری لوڑ ہے۔ صحابہ نے کہا دسو کی کرو گے؟ فرمایا ڈھال اتنے میں رکھو۔ آپ بڑے چھڑکے کے بدن دے سن، بالکل دبلے پتلے، آپ نے فرمایا میرے ڈھال اتنے رکھو۔ جب صحابہ نے ڈھال اتنے رکھیا، آپ نے فرمایا میرے اچھال کے قلعے کے اندر سٹ دیا۔ 40,000 کے لشکر اندر مرد خدا کا عمل آ گیا۔ 40,000 کے لشکر اندر صرف این تلواروں سے دیا کرن کہ حضرت برا بن مالک کی بوٹی بوٹی ہو جائے، لیکن ہن عشق نہ آ گیا۔ جس کے بارے ایک بات کہتا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اے ہن بے خطر ہے، خالی ہوئی نہیں، ایک قیامت تک کودتے رہیں گے۔ میں حویلیہ کے مقام تے سارے نے پکڑ پڑ کے اور گولیاں چلانا گا، چھٹو جناب آج جان دیر کا موقع ہے، پچھڑ جاؤ پچھڑ جاؤ۔ اور میں کیا اللہ دے بندے گولیاں چلانا گا، پچھڑ جاؤ۔ آپ صاحب توڑے تک نہیں پہنچن دیں دے، اسی ہے جو سیاں۔ اے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ حضرت برا بن مالک نے کیا کہ میرے ڈھال تے چکے 40,000 دے لشکر وچ سٹ دے اندر قلعے دے وچ۔ صحابہ نے ڈھال تے رکھیا کہ ہم چک کے جدوں اندر سٹیا نا، تے حضرت برا بن مالک 40,000 دے نال لڑدیا ہویا دروازہ کھول دیتا۔ اقبال کہتا مرد خدا کا عمل، عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔ اور مرد خدا کا عمل سنو، اے نہیں کہ جناب چار بیگانے بیٹھ کے موقف ہی بدل لیا، نہیں جی ہم تو لبیک والے نہیں ہیں۔ میں کہا سن مرد خدا کون ہوندا؟ بابا جی نو جدو کوئی بھی ایک تحریک نہیں بنی، بابا جی نو پکڑ کے کوتوالی لے گئے نا جدو، تے جناب اوتھے دا ایس پی تے ڈی ایس پی سارے آ گئے، تو کہنے لگے مولوی صاحب ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، آپ بڑی سخت باتیں کرنی ہیں۔ آپ نے فرمایا جھلیا تو وہ ویڈیو یا آڈیو سنی ہونی ہے، میرے ذرا میں تینوں لائیو سناواں، لائیو ایس نو کہندے مرد خدا کا عمل۔ سامنے بیٹھ کے پھر آپ تا امام العاشقین اندر، پھر آپ دا عمل ہی عشق نہ صاحب فروغ ہے۔ وہی عمل جڑا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چلیا، پھر صحابہ تو ہوندیا، آل بیت تو ہوندیا، تابعین تو ہوندیا، تبع تابعین تو ہوندیا، اجمعین تو ہوندیا، محدثین تو ہوندیا، اولیاء تو ہوندیا، مجاہدین تو ہوندیا، سپہ سالارہ تو ہوندیا، امیر المجاہدین تک پہنچا، تے پھر امیر المجاہدین تو ہوندیا آپ دے کارکنوں تک پہنچ رہا۔ تے پھر ایک او مرد بھی سی کہ جدو ساریاں گرفتاریاں ہوئیاں تے جناب اس نو جدو تھانے پکڑ کے لے گیا، پھر وہ جیل چلا گیا، تے سارے آپس بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں کہ جناب میں رہا ہو کے این جاواں گا، میں رہا ہو کے اتنے جاواں گا، میں والدہ جا کے ملاں گا، میں والدین نو ملاں گا، میں بھائیوں نو ملاں گا، میرے ایک کام میں ایک کاروبار کرنے۔ ایک چپ کر کے بیٹھا سی، انہوں پوچھا بھائی تو رہا ہو کے کی کرے گا؟ کہندا میں رہا ہو کے پہلے سیدھا تھانے جاواں گا، اتنے میرا جھنڈا پیا، میں رہا ہو کے جانا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب کرو، کدھر نہیں جانا۔ اور اچھا تھانے کی جانا کہتا میرا اتنے جھنڈا پیا، کہتا جی پھر کدھر جائیں گا؟ انہوں نے کہا جھنڈا رکھا گا موڑے تے، پھر بابا جی نو آگے سلوٹ مارا گا، آکھاں گا پیچھے نہیں ہٹے، جڑی گل دس کے گئے اٹھو کے قدم بتا کے ڈر رہے ہیں۔ سلسلہ رکیا نہیں۔ پھر جدو مبشر شہید کی والدہ محترمہ نال میری فون تے گل کرائی انہوں نے، میں انہوں نے عرض کی تھی کہ مائی صاحبہ ایک اجازت چاہیے کہ آپ دے صاحبزادے دا شہید دا پوسٹ مارٹم کروانا تاکہ انہوں دا جناب ایف آئی آر درج کروائی جا سکے۔ تے وہ فرمان لگیا کہ اگر تحریک کو فائدہ ہوندہ تو میرے بیٹے دا قیمہ بھی کر دو، میں اس واسطے حاضر ہوں۔
خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات۔ انہوں نے پتا سی میرا بیٹا اصل حیات پا گیا، اس سے ان موت حرام ہے۔ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام، اور تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ بڑے جناب فتنے اور فساد اور جناب انہوں نے دورن، تم دو سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی رو۔ عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام، عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود۔ اقبال کہتا عشق امیر جنود، اقبال کہتا لشکر کا امیر بھی عشق ہے۔ اے ہون افغانستان تو کوئی دوست آئے، انہوں نے دسیا، انہوں نے کہا جناب ایک مقام ایسا آیا کہ اسی 3 ساتھی رہ گیا اور سانو باروں جناب نیٹو اور امریکی افواج نے گھیر لیا، ساڑھے حوصلہ بھی ختم ہو گیا، کراس فائرنگ اور جناب جو بھی لڑائی دا سامان بالکل ہتھیار ختم ہو گیا۔ کہنے لگا انہوں میں ایک میں بھی ہاں، میں کہا پھر زندہ کس طرح بچے؟ کہنے لگا جب سارا کچھ ختم ہو گیا نا، تو کہنے لگا ایسا کیا اور زندہ رہنے کا کوئی جناب وسیلہ بچے نہیں؟ کہتا اسی نعرہ تکبیر اونچا اونچا لانا شروع کر دیتا۔ کہتا تھوڑی دیر بعد ادھروں بھی فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، جب اسی باہر جا کے دیکھا کہ 7-8 فوجی خون دیا الٹیاں کر کے مر رہے ہیں، اسی پوچھا کی ہویا باقی کدھر گئے؟ انہوں نے کہا جب تسی تکبیر بند بلند کی کہ انہوں نے دل پھٹ گئے۔ اس واسطے نعرہ اونچا لگوائے گا کہ جب سارے ہتھیار ناکام ہو جائیں گے ادھر ایک کو ہتھیار آئے گا تو لبیک پچھلے دنوں امریکہ نے بیان دیتا کہ پاکستانی ایٹمی ہتھیار غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ میں کہا جھلیا وہ اجے توڑے واسطے جڑے محفوظ ہاتھ ہیں نا انہاں وچن جے ساڑھے ہاتھاں چاہتے تھے تسی ساڑھے آقا و مولا دی کدی گستاخی نہ کرتے۔ لیکن یہ یاد رکھنا جتے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں اس نے بھی بڑا ہتھیار ساڑھے ہاتھاں وچے اس نے لبیک دا نعرہ آخ دیں۔ سارے نے انہوں نے کہا یار انہوں روکو، انہوں کا لدم کرو، پکڑ لو، سارے انہوں کسی پکڑ نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جی سارے کچھ ممکن ہے، انہوں دی شورا بھی پکڑ لئی، انہوں دے اتو لے کے تھلے تک سارے پکڑ لے، کارکنان بھی پکڑ لے، انہوں نے جناب جڑے قائدن جنہوں نے اس تاریخ کی بنیاد رکھی وہ ظاہری طور پہ دنیا تو بھی چلے گئے، اسی بڑی کوشش کی تھی سمیٹن دی۔ انہوں نے کہا جی پھر کی ہے؟ انہوں نے کہا جی سارا کچھ اسی قابو کر لیندے ہیں، ہر حربہ ہر چیز قابو کر لیندے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہوتا کی ہے؟ انہوں نے کہا جب لبیک دا نعرہ لگتا نا پھر کوئی آسمان تو اترتا جڑا سانوں لپیٹ کے رکھ دیتا۔ تو تھے لکھیا سی ہتھیار امن کے لیے، میں کہوں نا تو ہمیں رہن کا امن نہ نہیں دینا۔ ایک باری لکھ کر دیو ہتھیار حضور کے لیے، ایک باری لکھ دیو، خدا دی قسم ہے ایک باری ہوتے لکھ دیو کہ ہتھیار حضور کے لیے، یہ ساری کائنات کی طاقتیں توڑے پیرک نہ آ رہی ہیں تو سانو پکڑ لینا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کی پتا ہوئے تاریخ جناب
جناب انہوں کی پتا ہوئے جنہ دے جناب سجدے اور جبینہ امریکہ یورپ اور چائنا دے کے رشیا دے کے جھکتی ہوں انہوں لا الہ الا اللہ دی قوت دا کی پتا ہوئے انہوں حضور دی محبت دا کی پتا ہوئے اقبال کہتا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ الا اللہ دی طاقت ہے جناب انگریز مصنف ہے اس نے پوری کتاب کے اندر حضرت صلاح الدین ایوبی کی کردار کشی کی تھی لیکن آخر کے آگے کہنے کے مجبور ہو گیا انہیں کہ صلاح الدین ایوبی کدی بھی ساڑھے تھے تعداد اجواد نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تھے گنتی دے بات نہیں ہویا کدی بھی ساڑھے تھے اسباب اور اصلے دے بات نہیں ہویا وہ کہنا اسکرین سی کہ صلاح الدین ایوبی نے صفحہ اتنی پھٹ جانے سن کہ آر پار نظر آنا شروع ہو جاتا سی لیکن جدو نعرہ تکبیر لگتا سی انہوں نے کیتے ہوئے شہید اور زخمی لوٹ کے لڑنا شروع کر دیتے سن اور تانوں پتہ ہی نہیں اور انگریز دے گماشتے ہو تانوں پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ دی طاقت کی ہے لا الہ الا اللہ دی طاقت کی مسلمان کو زندہ رہنا سکھا دی اور لا الہ اے نہیں اور لیڈر نہیں گیدر صاحب جڑے کہہ رہے نا جو لا الہ الا اللہ نہیں اقتدار واسطے لا الہ الا اللہ نہیں اقبال کہتا فقر کے ہیں معجزات تاج و سریر و سپاہ فقر ہے میروں کا میر فقر ہے شاہوں کا شاہ اور فقر کی سان پہ چڑھتی ہے تیغے خودی ایک بندہ چڑھیا فقر کی سان پہ پوری امت کی صفحہ سے دیا کر گیا فقر کی سان پہ جب چڑھتی ہے تیغے خودی ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ وہ دے پورے ایٹم اور جناب جدید شدید ٹیکنالوجی نے ساریاں بابا جی نے صرف جی ٹی روڈ دے جانے کیسی کہ تو چھاپ نام کے مستاخانہ کھا کے کیسی بھی آ رہے ہیں اسلام آباد این جناب ہر شہر نے کمنڈا پیسی اے یاد رکھنا پورے عالم میں کفر نو ساڑی تو آڑی جنگ حضور دے ناتے رہے اگر تسی حضور دے بارے گل کرو گے پھر ساڑھے دو پیڑے بچے بھی کانوں نہیں چھڑن گے تسی لاؤ زور جتنا لا سکتے ہو مجاہد جس نے سلمان رشدی ہوتے حملہ کیتا اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ادو تو پیدا بھی نہیں سی ہویا ساڑیاں ماما انہوں نے بیر سکھا رہی ہیں کہ تہاڈی دشمنی کینہ دے نال ہے سانو لوری صدقے یا رسول اللہ دیے اے بھول جانا اسی سارے بھی مارے گئے سارا کچھ بھی ختم ہو گیا لیکن تانوں بھی چھٹا گے نہیں اگر تسی ساڑھے آقا و مولا دے بارے گل کی کسے دی ہوئے گی کوئی ریڈ لائن کسے دا ہوئے گا کوئی جناب ریڈ زون ساڑھے واسطے ریڈ زون کائنات ایک کوئی ہے وہ ساڑھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عزیز صاحب کے پاس اور اقبال کہتا ہے دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ایک بندے کا دل اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور امیر المجاہدین کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی صدیاں چاہیے خدا کی قسم صدیاں چاہیے جب دی چوک میں میں نے دروازہ کھول کر آکر کہا نا میں نے کہا جناب حملہ ہو گیا چلیں تو فرمایا مرنا حضور دے ناتے میں کہا جی مرنا لیکن تواڈے نال مرنا اور انشاءاللہ بابا جی تواڈے نال ہی جس مشن سے تسی چھڑ کے گئے اس سے مشن تے حضور دے ناتے مرنا انشاءاللہ اور امیر المجاہدین میں سمجھن واسطے اجے صدیاں چاہیے ایک چھوٹی جی گل کر لیا اے افادات خادمی ہون چھاپی انہوں نے اس دے 70% حوالے 70% جڑے کتب دے حوالے وہ بابا جی دی لائبریری کتب ہے نہیں 70% حوالے وہ کتاباں بابا جی دی لائبریری ہے نہیں وہ کتاباں پاکستان چ بھی نہیں ہیں وہ کتاباں پاکستان سے بھی نہیں ہیں تے پھر کنے پڑھایا وہی گل ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی جدو لینڈ کے ڈائریکٹے پھر بیچ کتابہ دے واسطے دے کی کام ہے جدو کرنٹ کے ڈائریکٹے پھر جناب بیچ کیڑی کتابہ تے کیڑی جناب سفے تے کیڑیاں گلا جدو ادھروں حکم ہوتا رہا بابا جی دستے رہن وہ کتابہ پاکستان کی بھی نہیں ہے جنہ کتابہ دے حوالے جڑیاں گلنا سانو کتابہ جو ملیاں نو کتابہ بابا جی دی لائبریری تے کجا پاکستان کی لائبریری تے کجا وہ انٹرنیشنل لائبریری تے کتابہ ملیاں تے پھر کنے پڑھایا اقبال کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار
شاہی. یہ ہے بابا جی. اور بابا جی کو سمجھنے کے لیے وہ بابا جی نے جو دلیری اور جس مقام پر جو کچھ کہا ہے نا اور جو کچھ فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اور رہی ہماری بات تو بابا جی ہمارے لیے بتا کر گئے کہ جب ظہیر الدین بابر لڑنے کے لیے آیا نا رانا سانگا کے ساتھ, تو ظہیر الدین بابر کی فوج تھی 10,000 اور رانا سانگا کی فوج تھی 80,000. تو ظہیر الدین بابر نے جب دیکھا نا تو اس نے کہا اپنی فوج کو دیکھ کر, اس نے کہا ابھی ہم سارے شہید ہو جائیں گے, ابھی ہم سب کو شہید کر دیا جائے گا. تو پوری فوج میں اس نے دیکھا کہ بزدلی پھیل رہی ہے, تو اس نے پھر پتہ کیا کہا, بڑا خوبصورت تاریخی جملہ جو سجدہ بھی بابا جی کے منہ سے تھا, یہ باتیں سب ہمارے لیے ہیں, یہی باتیں سب کو یقین ہے مرنا ہے, سب کو یقین ہے. تو حضرت ظہیر الدین بابر کہنے لگے جب یقین ہے کہ ہم سب نے ابھی شہید ہو جانا ہے تو پھر ذرا شہادت بھی شان سے ہو جائے, پھر ذرا بھی شان سے شہادت حاصل کریں جب یقین جو ہے کہ مر جانا ہے. جب یہ نعرہ لگایا تو 10,000 ظہیر الدین بابر کی فوج مسلمانوں نے 80,000 کا کچومر نکال کے رکھ دیا. یار جب یقین ہے کہ مر جانا ہے تو پھر ذرا شان سے حضور کے نام پر مر جائیں. اور جانا تو ہے نا, سارے کہتے تھے بابا جی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا, لیکن جب بابا جی گئے ہیں تو پھر دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, اور اب تک دیکھو کیا ہو رہا ہے. ابھی تو ہم بھی چلے جائیں گے, پتہ نہیں یہاں کیا کیا ہوگا. ہاں, اور یہ یاد رکھنا, یہ ہماری مسجدیں, یہ ہمارے مدارس, یہ ہماری ساری چیزیں, یہ مسجدیں ہماری تربیت گاہ ہیں, یہ مدارس ہماری چھاونیاں ہیں. اور جناب اس میں سے نکلنے والے کوئی طارق بن زیاد ہے, کوئی محمود غزنوی ہے, کوئی اورنگزیب عالمگیر ہے, کوئی ممتاز قادری ہے, اور جناب کوئی غازی شکیل ہے, اور ان کے سرخیل حضرت امام المجاہدین امیر المجاہدین قاسم عشق رسول, قاسم عشق رسول, پاسبان اس عزت رسول, اور جناب قائد عظیمت اور قائد ملت اسلامیہ حضرت امیر المجاہدین ہے. اور رہی بات اب تحریک کی, تو اب چلو ذرا اس طرز سے تحریک کا کام کریں جس طرز سے بابا جی ہمیں بتاتے ہوئے گئے کہ عقل محکم از اساس چون و چل, عقل محکم از اساس چون و چل, عشق اریاں از لباس چون و چل. اقبال کہتا ہے عقل ہے جس کے اوپر بڑے جبے کبے پہنے ہوئے ہیں کہ چونکے چناچے آگے پیچھے کیسے, نفع کیا ہے نقصان کیا ہے. کہتا ہے عشق اریاں از لباس چون و چل. اقبال کہتا ہے عشق جناب ان ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اس طرف جاتا ہے جس طرف محبوب کی چاہت ہو. اور بابا جی نے کیا کیا ہے, بابا جی نے وہ کیا ہے کہ سارے کہتے رہے سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, سنگے درے جانا وہاں تک پہنچنا کام ہے, لیکن بابا جی نے فرمایا نہیں, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے, درے یار تک تو پہنچے دلے یار تک نہ پہنچے. دلے یار یہ ہے کہ حضور کا دین تخت پر آئے, اسلام کا پرچم بلند ہو, حضور کی عزت و ناموس کی بات بڑی دلیری کے ساتھ ہر مقام پر کی جائے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ لبیک کا راستہ روکنے میں جتنی تم نے زور لگایا ہے نا, کاش اتنا زور کہیں کشمیر آزاد کرنے کے لیے لگا لیا ہوتا, بلکہ اس سے 10% بھی زور اگر تم نے کشمیر آزاد کروانے کے لیے لگایا ہوتا تو آج کشمیر ہندوؤں کے تسلط میں نہ ہوتا. لیکن یہ یاد رکھنا, جو تواڈے کو ہوندا ہو کر لو, جو تواڈے کو بن پاندا ہو کر لو, اپنے منافق بھی اکٹھے ہو جاؤ تو باہروں بھی بلا لو, لبیک کا نعرہ تواڈے پیو کو بھی نہیں ڈگیا جانا. Surah
گل سنائی سی کہ مسلمانہ نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جلوس انڈیا کڈیا تے جناب ہندو وہ درخواست لے کے جدو جلوس آ رہے سی تے پہلے جناب اتھوں دی انتظامیہ کو چلے گیا کہ انہوں نے روکو. انہوں نے کہا جی کیوں روکیے؟ انہوں نے کہا جی یہ جڑا نعرہ لاندے ہوئے آ رہے ہیں نا سانو یہ لگتا کہ اس نعرے نال ساڑے مندر گر جانے. تے بابا کفر ہے سمجھدا کہ اے ظاہری طور تے انہاں کو کوئی ہتھیار نہیں کچھ نہیں لیکن وہ اس نعرے نو دبان واسطے اپنا پورا زور لائے گا اور اس نعرے نو دبان واسطے وہ ہر جگہ اپنے بھی اندر منافق تیار کرے گا کہ جی یہ نعرہ کہاں لگا ہوا ہے یہ نعرہ لگانا ضروری ہے. میں کہا جناب دسو پھر کیڑا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈا نعرہ لانا ضروری؟ تہاڈے پیو دا نعرہ لانا ضروری؟ کس دا نعرہ لانا ضروری؟ نعرہ صرف حضور دا لگے گا اور قیامت تک حضور دا ہی نعرہ لگے گا. اور مسلمان جدوں بھی کتے بھی مقام کے اتنے بلندی پان کے کہ وہ اس سے نعرے دے نال پان گے اور اس نعرے نے آ کے منافق اور مسلمان کی پہچان کرا دیتی. بھائی مولا کائنات دا غلام ہوئے اور کبھی میں مولا کائنات دا غلام ہوں اس نعرے کی مخالفت کرے ممکن نہیں یہ ہو نہیں سکتا. ہے جی صلح حدیبیہ کے موقع تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اے علی اے میرا لکھا ہوا نام ہو یا علی علی اے میرا لکھا ہوا نام مٹا دو. تے مولا علی فرمان لا مقابدہ یا رسول اللہ علی ہوئے کہ تہاڈا نام مٹا دے قیامت تک اس طرح ہو نہیں سکتا. علی دا غلام ہوئے کہ لبیک دے نعرے دی مخالفت کرے ہو نہیں سکتا. پھر اس میں کوئی خون رال گاڑے اور کوئی اپنے بڑے کو جا کے پتہ کرے کہ وہ کہلاوے کہ میں مولا کائنات کا غلام ہوں اور جناب وہ آکے میں لبیک دے نعرے نال ڈھیڈے پیڑ ہوندی. اس طرح نہیں ہو سکتا. قیامت تک جتنے بھی حضور دا نام آ جائے گا اتنے مولا کائنات کا غلام کبھی جناب اختلاف نہیں کرے گا بلکہ کہے گا اس نعرے کا ہور دب کے لاؤ اس نعرے کا جناب شامی بھی لاؤ صبح بھی لاؤ سحر بھی لاؤ افطار بھی لاؤ فجر بھی لاؤ ظہر بھی لاؤ عصر بھی لاؤ اور عشاء بھی لاؤ مغرب بھی لاؤ کیونکہ اس سے نعرے نے تو سانو حضور دے دین تک تو دیکھنا نصیب کرنا اور انشاءاللہ قربانیاں دینیاں پہنیاں نہ اسی قربانیاں دے کے گھبرائیں اور نہ اسی جناب کوئی پریشان ہاں. اے شکیل شہید صاحب دے بھائی میرے کو آئے انہوں دی والدہ نے کیا پیغام بھیجا اے میرے کو ہونے تک مل کے گئے انہوں نے کیا کہ جناب ساتھ میں جا کے دس دیو کہ میرا ایک بیٹا شکیل شہید ہویا میں 9 پتران دی ماما میں 9 پتران دی ماما باقی 8 کٹھے چاہی دیں یا کلا کلا کر کے وہ بھی لے جاؤ. اور اللہ دے بندے ہو تو سکے نہ مت ہلایا تانوں پتہ ہی نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں یہ جبر و قہر نہیں ہاں یہ جبر و قہر نہیں. اور یہ عشق و مستی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بھنگ پی کے کوئی گھوٹا لا کے عشق و مستی ہوئے جڑا امیر المجاہدین نے اپنے جناب نگاہ نال بھی اور زبان نال بھی جام پلایا ہوئے. نشہ نہیں اترنا اے نشہ تو مرن تو بعد بھی نہیں اترنا. اگر اے نشہ اتر کے ہوندا تو پھر رونق اس طرح ہونی ہے گال آگے نہ ودی یا گھٹی اور انشاءاللہ مزید ودے گی. ہاں انشاءاللہ مزید ودے گی اور ایک گل نہ گھٹن والی نہ کسی دے واسطے تے گھٹانا ایک ممکن ہی نہیں اے انہاں دے زور وچ ہی نہیں. بس تسی دلیر ہو جاؤ تسی تگڑے ہو جاؤ اسی دائیں بائیں میں گلنا سننی چھٹے بند کر دو اینج ہوئے گا. اور میری گل سنو حضور دا نام نہ میڈیا دا محتاج ہے نہ سوشل میڈیا دا محتاج ہے نہ تحریر دا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے نہ کسی مولوی پیر عالم جناب اور جناب کسی سردار وڈیرے کسی حکمران وزیر اعظم پی ایم اور انہاں دا بس ہوندا تے انہاں دا بس نہیں چلدا. یہ تو کہہ دے اسی مسلمان ہی نہیں یہ تو جناب وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود. اے وقت دا ذلیل اعظم اے وزیر اعظم تو نہیں ہے ذلیل اعظم ہے اے وقت دا اے جناب جرمنی زبان بولے تو پوریا میڈیا کھڑا ہو کے پیچھے دکھائے کہ ہمارے وزیر اعظم تو جرمنی زبان آتی ہے. میں نے کہا اچھا آتی ہے آگے چلو. جب اقوام متحدہ میں تم کھڑے تھے تمہیں دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آیا ڈوب کر نہیں مرتے وہ کیا کہتے ہوں گے کہ 25 کروڑ مسلمانوں کا نمائندہ یہ ہے جسے دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا اور تمہیں جرمنی زبان پر فخر ہے تمہیں ہوگا ان کے اوپر فخر. ہمیں اس بات کے اوپر کوئی فخر نہیں. ہمارے لیے فخر ایک ہی بات ہے کہ ہمارے دلوں میں حضور کی محبت موجود ہے. بس ہمارے لیے فخر کی یہی بات
میدان میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے۔ نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، کوئی دعویٰ نہیں، نہ ہم شیخ، نہ ملا، نہ مصاحب، نہ لیڈر، جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کریں گے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھنا، خدا نہ خواستہ ہو سکتا ہے کہ میں بھی رستے سے ہٹ جاؤں، ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ کہیں منہ میں خاک، کہیں آگے پیچھے ہو جاؤں، تو میں آپ کو خود یہ آج بتا کر جا رہا ہوں کہ مستند رستے وہی مانے گئے، بس کوئی بھی ہو، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ وہ سامنے مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے، اور آہ کو نسبت ہے کچھ شاخ سے، آہ نکلی اور پہچانے گئے۔ اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھے گی سارے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اول آخر درود۔